اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی. اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو. جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال. اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ عقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال. اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے. اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال. نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے. لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا. اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال. اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. کہ اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال. اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون. جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں، فوٹو کھینچنے والوں کو. اللہ جہنم مطالبہ کرے گی، جہنم پوچھے گی، جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا. پاسپورٹ بنوانا ہے، ضرورت ہے. آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے، ضرورت ہے، کھینچ سکتے ہو. بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے، آپ دے سکتے ہیں. ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا، آپ دے سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے، ضرورت ہے، آپ دیجئے. بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے، لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے. کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ تقریر جو ذکرہ میں ہوئی پورا ہندوستان سنے، پوری دنیا سنے اور اس کو نشر کر کے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو ایسی جگہ پر اس کی ویڈیو بنا کر تقریر کی غرض سے ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کٹنگ کر کے یہ حرامی پنا ہے. مولانا جرجیس نے مودی کو للکارا، یہ ہیڈنگ بنا کے مولانا جرجیس نے وسیع، اب دیکھا منع کرنے کے باوجود بھی وہی چیز ڈالی گئی ہے. مولانا جرجیس، وہی چیز میں نے کہا کہ وہ سب کچھ بدل گیا لیکن وہ بیچ والا حصہ کیسے بدلے گا؟ اپنی مشین کیسے؟ اسی کو کاٹ چھانٹ کر ان یوٹیوبر والوں نے اسی چیز کو دکھایا ہے. اب بتائیے کہ یہ لوگ رات میں پیدا ہوئے تھے اپنی اماں کے پیٹ سے کہ دن میں؟ ان کی کھوپڑی دیکھیے.
ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ اس بات کو اگر ہندو لوگ سنیں گے تو مولانا جرجیز کے اوپر کتنے کیس بنائیں گے، لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا حرامی پنا دیکھیا. اسی لیے میں نے اب کہہ دیا ہے جو بھی جلسے کا ڈیٹ دے رہا ہوں، میں پریشان ہو چکا ہوں. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ میرا چینل چلے، اس لیے میں اپنی تقریر کی اب اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. لگ گیا میرے اوپر بینڈ. 6 مہینے تک جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا یو پی میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا. کس کی وجہ سے؟ آج سمبن آ گیا میرے پاس، نوٹس گھر پہنچ گیا میرے. خوش ہیں نا آپ؟ بانٹیے مٹھائی اور لڈو. ہم نے مولانا جرجیز کے اوپر بینڈ لگوا دیا. مبارک ہو تمہیں یوٹیوبر والوں، مبارک ہو تمہیں. کمالی تم نے دنیا بہت بڑا قلعہ حاصل کر لیا ہے، بہت بڑا قلعہ حاصل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں نواز دے گا، لیکن آخرت میں تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو. ایسا کر کے میں نے بھیک بھی مانگ لی تھی، دامن بھی پھیلا دیا تھا، رو کر گڑ گڑا کر تمہارے سامنے ہم نے ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے حرامی پنے سے باز نہیں آئے ہو. اس لیے میں اپنی اوقات پر آ گیا ہوں. جتنے جلسے ہوں گے ایک بھی جلسے میں انٹری نہیں. یا تو میں رہوں گا یا جلسے میں اگر تم رہو گے تو میں نہیں بولوں گا. اب اس شرط کے ساتھ میں جلسہ دینے لگا ہوں. آج میں نے 2 پروگرام اسی شرط کے ساتھ دیے ہیں. اب جو دے چکے ہیں جن میں اشتہار چھپ گئے ہیں ان میں تو جانا پڑے گا، لیکن آج سے جو دے رہا ہوں لمبے پروگرام جو 2-3 مہینے کے بعد کے، ان میں ہم ایک بھی یوٹیوبر کو برداشت نہیں کریں گے. آ کے دکھاؤ. آپ جلسے میں اعلان کر رہا ہوں، میں اس بات کا اسٹیج پہ بول رہا ہوں اس بات کا کہ کسی کو نہیں آنے دوں گا. سوچ سمجھ کے آئیے گا. ہر اشتہار میں اب چھپا ہوگا، لکھا ہوگا کہ کسی یوٹیوبر کو اجازت نہیں. اب یہ لکھا ہوگا اور میں لکھواؤں گا، کیونکہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے ہو اور مجھے ایسا کرنے پر تم نے مجبور کر دیا ہے. چینلوں کے نام معلوم ہے مجھے، نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کر تمہیں یہاں رسوا کروں اور پھر تمہیں لوگ انسبسکرائب کریں. میں چاہوں تو 5 جلسوں میں ان چینل والوں کے نام لے کر سب کو، ہم جو ہے جنہوں نے سبسکرائب کیے سب کو ہٹوا سکتا ہوں. میں سب کو ہم ہٹوا سکتے ہیں. ایک اس کو ہٹا دیجئے، اس کو انسبسکرائب کر دیجئے، سب میں چاہوں تو کر سکتا ہوں. لیکن جب تک تم نے کر دیا، لیکن اب نہیں. تم سے میں نے پناہ مانگ لی ہے. تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہیں کی. تم نے میرے ماں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو نہیں دیکھا. روئی ہے میری ماں نوٹس پڑھ کر، اس کو نہیں دیکھا. ماں ہوتی ہے، اس کا کلیجہ اندر سے روتا ہے. جب سنتی ہے ٹی وی پر مولانا جرجیز کو دکھایا جا رہا ہے روتی ہے. پتہ نہیں کیا کرے. تم نہیں جانتے ہو کہ کتنا خراب دور چل رہا ہے. لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، بے قصور صحیح، لیکن بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے کہ ہم بے قصور ہیں. اور 10 سال کے بعد کورٹ کہے گی کہ جرجیز صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن وہ 10 سال کا حساب نہیں دے گی. کرو اپنا حرامی پنا دکھاؤ، جاؤ. آج تک میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، اب اللہ ہی تم سے نپٹے گا. نہ میں بد دعا دے رہا ہوں نہ دعا دے رہا ہوں تمہیں. بس اتنا ہی کہوں گا کہ اب اللہ ہی تمہاری خیر کرے اور اللہ ہی تم سے نپٹے گا. تم نے ہمیں رونے پر مجبور کر دیا، پریشان کر کے رکھ دیا. تم نے کہا بدبو آ رہی ہے، چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا. تو میرے بھائیوں، کسی کو پاور نہیں ہے. اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو. یہ اسلام نہیں ہے. پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا. فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا. کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، کمبل ہٹائے، لحاف ہٹائے، رضائی کو دور کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. دل تو نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا. چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے. تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا.
اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہی اسلام ہے, اور اسلام تمہاری مرضی پر, ہماری مرضی پر نہیں چلتا. اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر, اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے. صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں, اپنی جانیں کیوں دی ہیں, اس کو سوچئے. ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے, لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے, میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں, یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے, اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے, اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا, ٹپک رہا ہوگا, جس جگہ کھنجر, جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے. اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں, اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں, یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد اور جان سب کچھ دے کر چلا آیا, اس سے کیا میں پوچھوں, اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا, اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی. جاؤ میں نے اس کو بخش دیا, اس کو جنت کے اندر داخل کر دو, اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا, جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا. پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ہے فرشتوں اللہ سے دعا کرو, اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں, دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا, اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں, پھر میں جنت میں لایا جاؤں. کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت, اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج, میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں, اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے, میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں. ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا, شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ اس میں ہے نہیں. فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں, پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں, نقتل پھر قتل ہونا چاہتا ہوں, پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں. یہ تمنا ہوتی ہے. لیکن فرشتے کہیں گے نہیں, جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے. جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا, یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے, کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں, کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے, دنیا میں 3rd کلاس کی زندگی ہے, آدمی مر گیا, اچھے کام کیا ہے, پھر وہ آخرت میں چلا گیا, برزخ میں چلا گیا, اب وہ پھر 1st کلاس کی زندگی سے کوئی 3rd کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے, اب ہم مر گئے, اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا, اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے, ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے, پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی 3rd کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم 1st کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں, پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے. میرے بھائیوں جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے, ٹھوسا جائے, اچھا کمینہ پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا, بول, یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے, پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے, نیک عمل کر کے, فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر, تکلیفیں برداشت کر کے
کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو, علیین کے اندر مقام پایا ہو, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو, پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا, پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں, پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں, ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں. میرے بھائیوں, پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا. اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے, اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آ گیا مولوی جس نے اس کی تقریر سنی کافر. ان دور سے نکلو. اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے, لڑو اور لڑاؤ, مسلمانوں کو آپس میں بانٹو. الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا, کیوں جانتے ہو؟ مقصد صرف جتیندر تیاگی نہیں ہے, مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا. یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی 2022 کے چناؤ میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر. یہ مقصد ہے. ورنہ عین چناؤ کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ وروध کرتا آیا ہو مسلمانوں کا, قرآن کا, اسلام کا, وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے, یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے. ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو, چناوی فائدہ پہنچاؤ. میرے بھائیوں, یہ ہوگا. دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے, اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی, اسلام پر کیچڑ اچھالا, دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی, آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا. جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو, جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا. دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہی حال سلمان رشدی کا ہوا, یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, یہی حال طارق فتح خان کا ہوا, اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا. جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے, اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی, اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا. یہ آپ کو معلوم ہے نا, راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں. جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی, اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, بارے الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر, ایسا ذلیل کر, ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشانے عبرت بن جائے, دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. یہ دعا کرو میرے بھائیوں, کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی. فرعون کی لاش جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا, غرق کیا گیا. ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا. اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا. مرتے وقت اسلام لا رہا ہے, سمندر میں ڈوبتے وقت موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے. نہیں, اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو. میرے بھائیوں, آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے
اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔